ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر پر آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کر سکوں۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دے دی۔ سفر کافی لمبا تھا اور چلتے چلتے جب کافی دیر ہو گئی تو ان کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب ان کو بھوک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس شخص نے کہا، حضور میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس 1 درہم ہے، تو جاؤ اور ساتھ والے گاؤں سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ شخص وہ پیسے لے کر گاؤں میں چلا گیا اور وہاں سے اس نے 3 درہم کی 3 روٹیاں لی۔ وہ شخص لالچی صفت انسان تھا۔ جب وہ روٹی لے کر واپس آ رہا تھا تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ حضور کا 1 درہم اور میرے 2 درہم ہیں اور روٹیاں 3 ہیں، اس حساب سے 1 روٹی زیادہ ہے۔ تو اس شخص نے وہ تیسری روٹی کھا لی تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ 2 روٹیاں لے کر جب واپس آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں آئی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور 2۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ سمجھ گئے کہ کتنی روٹیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا۔ چلتے چلتے جب کافی دور پہنچے تو راستے میں ایک دریا آیا جس پر نہ تو کوئی پل تھا اور نہ ہی کوئی کشتی جس کے ذریعے وہ دریا پار کرتے۔ اس پر وہ شخص بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ حضور اب ہم یہ دریا پار کیسے کریں گے؟ اس پر نہ تو کوئی پل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کشتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی قدرت سے یہ دریا پار کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بسم اللہ پڑھ کر پانی پہ قدم رکھوں گا اور تم میرے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کر اس دریا کو پار کر لینا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھا تو آپ پانی پر چلنا شروع ہو گئے۔ اس شخص نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدم پہ قدم رکھا اور ان دونوں نے اس طرح دریا پار کیا کہ ان کے پاؤں کے تلووں تک بھی پانی نہ پہنچ سکا۔ جیسے ہی دریا پار کر لیا تو وہ شخص بہت شکر گزار ہوا اور خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور آپ کا معجزہ ہے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی اللہ کی قدرت کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ حضور کو کیسے پتا کہ 3 روٹیاں آئی ہیں؟ پھر بھی وہ مکر گیا۔ اس نے کہا حضور روٹیاں 2 ہی تھیں، میں نے تیسری روٹی نہیں کھائی۔ بس پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے جب شام ہو گئی تو ان کو بھوک لگی۔ اس بار نہ تو ان کے پاس کھانا تھا اور نہ ہی پیسے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگل میں ہرنوں کا ایک جھنڈ دوڑ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان ہرنوں میں سے ایک ہرن کو آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور وہ ہرن بھاگتا ہوا آپ علیہ السلام کی طرف آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا کھانا بنایا اور وہ مزیدار کھانا انہوں نے تسلی سے بیٹھ کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے وہ ہڈیاں جمع کر کے ہرن کا ڈھانچہ بنایا اور اللہ کے حکم سے حکم دیا کہ دوبارہ سے ہرن بن جاؤ۔ تو وہ دوبارہ سے ہرن بن گیا اور بھاگ کر واپسی اپنے جھنڈ میں شامل ہو گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ شخص چونک گیا اور اس نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت بھی۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے فرمایا کہ میں تمہیں پھر سے اللہ کی قدرت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو ایک بار پھر سے وہ شخص مکر گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ سمجھ گئے کہ یہ لالچی شخص ایسے نہیں مانے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا اور چلتے چلتے جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ شخص ان اینٹوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا حضور یہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم 2، ان کو ہم آپس میں تقسیم کیسے کریں گے؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری اینٹ اس کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس پر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر
आप अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो तीसरी रोटी मैंने खाई है। आप अलैहिस्सलाम नाराज हुए और आप समझ गए कि ये शख्स अल्लाह की कुदरत को देख के तो नहीं माना, लेकिन दुनिया का माल देखकर ये मान गया कि वो तीसरी रोटी मैंने खाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाराज़गी की हालत में वहाँ से चले गए और वो शख्स अभी उधर बैठे हुए ये सोच रहा था कि इन ईंटों को बेचकर मैं ये खरीदूंगा, ये खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इतने में 2 डाकू वहां पर आ गए। जब उन डाकुओं ने देखा कि सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं और एक निहत्था आदमी उनके पास बैठा हुआ है, तो उन्होंने तलवारें निकाल ली और उस पर हमला करने लगे। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि भाई मुझे ना मारो, ये 3 ईंटें हैं और हम 3 लोग, हम इनको आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो इस पर वो डाकू रजामंद हो गए। इतने में उनको भूख लग गई, तो उन डाकुओं में से एक डाकू खाना लेने के लिए चला गया। तो उस शख्स ने, जो डाकू उसके पास बैठा था, उससे कहा कि क्यों ना हम दूसरा डाकू खाना लेने गया हुआ है उसको कत्ल कर दें और ये 3 ईंटें हम आपस में तकसीम कर लेंगे। उस डाकू के दिल में भी लालच आया और उसने फौरन रजामंदगी जाहिर कर दी। तीसरा शख्स जो खाना लेने गया हुआ था, उसके दिल में भी लालच उठा और उसने कहा कि क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं और इस खाने को खाने के बाद उन दोनों की मौत हो जाएगी और सोने की 3 ईंटों का वारिस मैं अकेला हो जाऊंगा। बस जैसे ही वो शख्स वापस आया तो इन दोनों ने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद दोनों तसल्ली से खाना खाने लगे। जैसे ही अभी 2-4 निवाले इनके हलक से उतरे थे कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और वो दोनों ही जमीन पर गिर गए और चंद मिनट तड़पने के बाद मर गए। उसी रास्ते से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो आपने देखा कि सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं और साथ में 3 लाशें भी। आप अलैहिस्सलाम ने इस सब को देखकर फरमाया कि बेशक दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हमें हलाल रिज़्क कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए।